بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ آج دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ جو وقت آپ نے گزارا وہ بڑا قیمتی تھا، اور جو اب آ رہا ہے تیسرا عشرہ، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص مکہ شہر میں پہنچ جائے تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں مکہ شہر میں آ گیا ہوں، شان والا، عظمت والا مقدس شہر۔ اور اگر وہ مکہ شہر میں مسجد حرام کے اندر پہنچ جائے تو دل اور خوش ہوتا ہے کہ میں تو کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو مسجد حرام میں پہنچ گیا ہوں۔ اور اگر وہ شخص مطاف سے گزرتے ہوئے حتیم کعبہ میں پہنچ جائے، یعنی کعبہ شریف کا وہ حصہ جس پہ چھت نہیں ڈالی گئی، جب وہ حتیم میں داخل ہوتا ہے تو اور ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اس حصے میں کھڑا ہوں جہاں میرے سر پہ میزاب رحمت ہے، یہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے۔ اب یہ تینوں جگہیں ایک ہی زمین پہ ہیں، شہر کعبہ، مسجد حرام اور حتیم کعبہ، لیکن تینوں میں حاضر ہوتے ہوئے دل کی کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ جو خوشی حتیم کعبہ کے اندر پہنچ کے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو وقت ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ رمضان شریف کا عروج، نقطہ کمال ہے۔ یوں سمجھیں کہ پہلے بارش ہو رہی تھی، رحمت کی بارش مسلسل ہو رہی تھی، لیکن اب جو وقت شروع ہو رہا ہے اس میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اب رحمتیں تقسیم نہیں کی جا رہی بلکہ رحمتیں لٹائی جا رہی۔ اب بھی اگر کوئی شخص محروم رہتا ہے تو وہ حقیقت میں محروم ہے، جو رمضان کے تیسرے عشرے سے بھی برکات نہیں حاصل کر سکا۔ اس لیے آج ایک نیا عزم باندھیں، ایک نیا ارادہ کریں۔ اگر پچھلے دنوں میں کچھ سستی ہو بھی گئی ہے تو آج کمر بستہ ہو جائیں کہ یہ آخری عشرہ میں پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ بسر کروں گا۔ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے اعتکاف کی برکتیں لے کے آ رہا ہے، لیلۃ القدر کی رحمتیں ہیں جن میں اللہ کریم کی خاص تجلی، خاص انوارات اہل ایمان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس آخری عشرے میں ختمات قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں۔ پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک کے دوران مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا گیا، تو اس آخری عشرے میں ختمات قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جہاں ختم قرآن پاک کی محفل ہو وہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 4000 فرشتے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں اس آخری عشرے میں ختم قرآن کی محفل ہو اس دعا میں شامل ہوں۔ جب نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے، فرشتے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور نماز تراویح کے ذکر سے ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ یوں تو رمضان شریف میں روزہ، ساری و افطاری کی ترتیب اور نماز تراویح یہ سب ہی انسان کو غفلت سے نکالنے والی چیزیں ہیں، لیکن بالخصوص میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، اگر بندہ صرف اس تسبیح پہ غور کر لے تو یہ تسبیح انسان کو غفلت سے نکال دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن غفلت ہے۔ جو انسان غافل ہو جائے برباد ہو جاتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن غفلت ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں۔ تسبیح تراویح اللہ کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرتی ہے۔ اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ اگر کسی دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو،
اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو کہ اللہ نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، ان کا اعتراف ہو، احساس ہو۔ اور تیسری بات کہ اللہ کی گرفت کا ڈر ہو، کہیں اللہ گرفت نہ فرمائے، عذاب نہ دے، ناراض نہ ہو، یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو دل میں، تو انسان غفلت سے نکل آتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں اور اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں، وہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مسلسل 2 ماہ تک لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے اور پوری دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کیا اب بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں پیدا ہوا؟ اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اللہ کریم رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن جب کوئی نعمتوں کی انتہا درجے میں ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ کریں، اس وقت سے کچھ حاصل کریں۔ یہ وقت سو کے ضائع کرنے والا نہیں، یہ وقت فضول مصروفیات میں گوانے والا نہیں، بلکہ اس وقت کے ایک ایک لمحے سے روحانیت کشید کریں، نور حاصل کریں، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق مضبوط کریں۔ یہ ایک عشرہ اگر آپ محبت سے، خضوع و خشوع سے، بندگی کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس کی برکت سے پورا سال انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہیں گے۔ یہ عشرہ جہاں ہمیں اعتکاف یا لیلۃ القدر کی تلاش یا ختمات قرآن کی محافل کی برکتیں دیتا ہے، وہیں اس عشرے میں دوزخ سے آزادی کے لیے مسلسل دعا مانگی جاتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان کے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ کہیں میرا رب میری گرفت نہ کرے، ڈر ہو، تو یہ ڈر اس کو گناہ سے روکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پھوپھی آئی اور ایک ایسی جائیداد کا مطالبہ کیا کہ جس پر اس کا حق نہیں بنتا تھا، وہ بیت المال کی تھی، اور پھوپھی نے کہا کہ مجھے دے دو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھوپھی نے اصرار کیا، تو آپ کے پاس چراغ جل رہا تھا، آپ نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کے اپنا بازو چراغ کے اوپر رکھا، تو پھوپھی آگے بڑھی، بازو ہٹایا، کہا میرے بیٹے اپنا ہاتھ آگ پہ کیوں رکھ رہے ہو، ہاتھ جل جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھوپھو دنیا کی آگ سے تو تم مجھے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور غلط فیصلہ کروا کے مجھے دوزخ کی آگ میں ڈالنا چاہتی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا دوزخ پر ایمان تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو یقین حاصل تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم تو دنیا میں ہی رہتے تھے لیکن فیصلہ کرتے ہوئے ان کے ذہن آخرت میں ہوتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کی نظر سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا پھوپھو دنیا کی آگ میں تو مجھے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور غلط فیصلہ کروا کے مجھے دوزخ کی آگ میں ڈالنا چاہتی ہے، ناحق مال میرے ذریعے قبضے میں لے کر مجھے دوزخ میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ماضی قریب میں عالمی سطح کے چیمپئن باکسر محمد علی، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ایک تقریر میں۔ محمد علی باکسر نے کہا کہ جب کبھی میرا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو تو میں کچن میں جا کے ماچس لیتا ہوں اور ماچس دیا سلائی کو سلگھا کے جلا کے وہ تیلی اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں، تو میرا ہاتھ جلتا ہے تو میں ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی تو دنیا میں ماچس کی ایک شعلے کا، دیا سلائی کے ایک شعلے کا تو برداشت کا حوصلہ یا طاقت تیرے اندر نہیں ہے، اور دوزخ میں جانے والے کام کرتے ہو، قدم اٹھانا چاہتے ہو گناہ کی طرف۔ کہتے ہیں میرا دل گناہ سے پھر نفرت کرتا ہے، پھر میں رک جاتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اگر ہمارے دل میں
اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو جائے، تو یہ ڈر ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اس آخری عشرے میں اللہم اجرنا من النار، یہ دعا مسلسل کی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دفعہ یہ دعا کرے، اگر اکیلا ہو تو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ اگر کوئی 3 دفعہ یہ دعا کرے تو دوزخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار اسے مجھ سے دور رکھ۔ اور اگر کوئی آدمی 3 دفعہ دعا کرے اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، تو جنت اس کے حق میں دعا کرتی ہے پروردگار اسے میرے اندر داخل کر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس، تو شام سے پہلے مغرب سے پہلے اس دن اگر اس کا وصال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور اگر کسی نے صبح یہ دعا مانگی اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اللہم اجرنی من النار، مغرب سے پہلے اس کا وصال ہو گیا تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو اپنی پناہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ دعا اگر کسی نے مغرب کے وقت کی ہے اور صبح سے پہلے اس کا وصال ہو گیا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں تھا، اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اس دعا کو نہ صرف رمضان شریف کے آخری عشرے میں اپنا معمول بنائیں بلکہ پورا سال اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، پنجگانہ نماز کے بعد یا صبح و شام یہ دعا مانگیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بعض دوستوں نے یہ سوال کثرت سے پوچھا کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے، رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں گناہوں کی بخشش ہے، تو جب مغفرت ہو گئی تو کیا ابھی دوزخ سے آزادی باقی تھی کہ تیسرا عشرہ رکھا گیا دوزخ سے آزادی کا عشرہ؟ تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ احادیث مبارکہ کی اصطلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں فلاں عمل کرو مغفرت حاصل ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ جب تم وہ عمل کرو گے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آئندہ اگر کوئی گناہ کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جس حدیث میں ہو کہ یہ عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، یہ عمل کرو تمہیں دوزخ سے آزادی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ایمان پر خاتمے کا باعث بنے گا، اس عمل کی وجہ سے مرتے دم ایمان نصیب ہوگا اور ایمان جنت میں جانے کا باعث ہے۔ تو رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں زندگی کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہوئی، اور تیسرے عشرے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا تعلق آئندہ زندگی کے ساتھ ہے کہ تیسرے عشرے کی برکت سے موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یا بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ تیسرے عشرے کی جو عبادت ہے بالخصوص شب قدر کو پا لینا، اس کی برکت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میزان پہ عمل تولے جا رہے ہوں گے تو جس شخص کے نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب ہوگا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا وہ بخشا گیا۔ اور شب قدر کی عبادت جو اخلاص للہیت کے ساتھ کی جائے اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلیں گے، میزان پہ اعمال تل رہے ہیں، اس وقت نیکیوں کے پلڑے میں اگر لیلۃ القدر کا ثواب آ گیا، کس بندے کو لیلۃ القدر حاصل ہے تو اس کی برکت سے نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ آخری پورا عشرہ ہر رات آپ جاگ کے گزاریں۔ ویسے بالعموم لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے، اور بعض نے کہا 27ویں رات ہوتی ہے، بعض نے کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں حکم ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، آج ویسے بھی 21ویں رات ہے اور طاق رات ہے، تو آج سے ہی آپ شب بیداری شروع کریں۔ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں درود شریف پڑھتے، نوافل پڑھتے، قرآن خوانی کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔